اس کام میں 3 چیزیں یہ بہت ضروری ہے. ایک میٹھی زبان. وہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو ایک ٹرک سامنے سے گزر رہا تھا, یہاں یہ ہائی وے آتے ہوئے. ان ٹرک پہ لکھا ہوا بڑی بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہے, وہ لکھنے والے لکھتے تھے. تو وہ ٹرک پہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت, سائٹ نہیں, پلاٹ نہیں, دل برائے فروخت. اور آگے لکھا تھا قیمت تو میٹھے بول. پہلے ہی آنا دیکھو کیسی پیاری بات تھی, دل برائے فروخت, قیمت تو میٹھے بول. تو بھائیو دعوت کے کام کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے. ایک میٹھی زبان, کھینچے نہیں کہ جاؤ چلی کاٹتی چلی گئی. میٹھی زبان سب کو جوڑنے والی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ایک بول بولتا ہے, ایک کلمہ بولتا ہے, ایک بول بولتا ہے, اور اسے اس بول کی اہمیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس بول کی وجہ سے پچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اسے اللہ اس بول کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. اسی طرح آدمی ایک بول بولتا ہے, اس کی خباثت کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے لوگ ٹوٹتے ہیں اور یہ جہنم کے کڑوں میں گرا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو, میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 جھگڑوں کے درمیان کی چیز اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز, اس کی حفاظت کر لو, میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. گنا کدھر سے میٹھا ہے بھائی؟ گنا کہاں سے میٹھا ہے؟ کہیں سے بھی کھاؤ وہ میٹھا ہے, اوپر سے نیچے سے درمیان سے کم زیادہ ہوگا میٹھا, لیکن میٹ چاروں طرف سے اوپر سے نیچے سے میٹھا ہے. کریلا وہ کہاں سے میٹھا ہے؟ اوپر سے میٹھا ہے, نیچے سے میٹھا ہے, وہ ہر طرف سے کڑوا ہے. گدا ہر طرف سے میٹھا ہے, کریلا ہر طرف سے کڑوا ہے. تو زبان میں وہ کریلے کی تو بدنو کہ جہاں چلی وہاں کاٹ. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ واپسی کی ہدایات دیتے تھے واپس جانے والوں کو. کب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے. ایک بار تو فرمایا کہ ابھی پھول بن کے جیو, کانٹا بن کے مت جیو, کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کے رہو, کانٹا مت کے بن کے مت جیو. کہ پھول سب کو پسند ہے, خوشبو اس کی سب کو پسند ہے, اور کانٹا سب کو چبھتا ہے. ہم لگے تو بھی چبھے, وہ بنی ہو تو بھی چبھے. فرمایا کہتے کانٹا بن کے معاشرے میں مت رہو, پھول بن کے معاشرے میں رہو. اور پھر فرمایا دیتے کہ کبھی آدمی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا, میں نے تو ایک بات کہی, ارے بھائی تیری ایک بات لیکن وہ دلوں کو زخمی کر گئی. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے واپسی کی ہدایات میں کہ بھائی میں نے کیا کیا, میں نے کوئی کب مارا, میں نے کوئی ووکا مارا, کیا کیا میں نے کوئی خنجر مارا, میں نے تو ایک بات کہی. ارے بھائی تیری بات لیکن وہ دلوں کو پھاڑ, دلوں کو زخمی کر گئی. تیری اس بات دلوں کو زخمی کر دیا. تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا زخم. ایک نکاح ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت قاری صاحب سے کہو کہ ذرا قرآن پڑھ دے, برکت ہو جائے گی. تو قاری صاحب نے شروع کیا الطلاق مرتان. رکوع شروع ہوتا ہے, ارے پورے قرآن میں یہاں پڑھنے کے لیے تمہیں یہی آیت ملی, پورے قرآن میں اس موقع پر پڑھنے کے لیے یہی آیت ملی تمہیں. تو بھائیو وہی حضور والی بات, عجیب بات, اللہ کے پیارے نبی کی بات کہ 2 باتوں کی ضمانت لے لو, میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 جوڑوں کے درمیان کی زبان, تم اس کی حفاظت کر لو, میں جنت کی تمہارے لیے ضمانت لیتا ہوں. تو کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے 2 بول لوگوں کے جڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں, اور ہمارے 2 بول ان کے کٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں. جڑنے کا ذریعہ بنے تو بڑی خیر پائی, کٹنے کا ذریعہ بنے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوسری بات, زبان میٹھی اور سر ٹھنڈا, دماغ ٹھنڈا. ایک صاحب نے تعارف کرایا
کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں. میں نے کہا بھائی سر گرم نہیں ہونا چاہیے، سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے. ہاں پاؤں گرم ہو گشتیں کرنے کے لیے. ہمیں تو سر گرم نہیں چاہیے، ہمیں تو سر ٹھنڈا چاہیے. ہاں پاؤں گرم ہو گشتیں کرنے کے لیے، پاؤں گرم ہو اور سر ٹھنڈا ہو. چنگاریاں پڑے تو پوچھ جائیں. برف کی سیل، چنگاریاں پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برف کی سیل پر اگر چنگاریاں پڑے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ بجھ جاتی ہیں. اور اگر چنگاری تیل کی کڑھائی پر پڑے تو کڑھائی میں تیل پک رہا ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ پڑے اس پہ وہ منہ پر واپس آتا ہے. تو ہمارے دماغ ایسے ہو کہ کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، آل پروف. کیا آل پروف؟ جو مرضی کہتے جو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. برداشت. تو کسی کی بات پر فوراً رد عمل، ریاکٹ کرنا، رد عمل یہ نہیں ہے. اسے پی جانا. منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہے. منافقین کہتے تھے حضور کے بارے میں کہ وہ تو کان ہی کان ہے، جو چاہے جا کے کہو سن لیتے ہیں، اور پیچھے جا کے آپس میں سرگوشیاں کرتے کہ دیکھا آج میں کیا کہہ کے آیا. یہ منافقین کی حرکت قرآن میں بتلائی گئی ہے کہ وہ جا کر حضور اس کی سرگوشیاں کرتے. سرگوشیاں یعنی چپکے جا کے قریب میں باتیں کرنا، اور کہتے کہ وہ تو کان ہی کان ہے، جو کہو سب سن لیتے ہیں. اور پھر واپس آ کر ایک دوسرے سے کہتے دیکھیں کیا کہہ جا. تو وہی ہو ٹھنڈا دماغ، کسی پر رد عمل نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی تمہاری برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو. وہ تمہاری ایک برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو، لیکن تم خاموش رہ جاؤ، اس کی ان 10 برائیوں کا ذکر نہ کرو. وہ تمہاری ایک کر رہا ہے، سن لو. تم اس کی 10 جانتے ہو، نہ کرو. تمہیں اللہ اس کی برکت سے جنت کے اعلیٰ درجے دے. اس کام میں